اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين طلب منه الكفار وقوع العذاب واستعجلوه به: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. أي إنما أرسلني الله إليكم نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد. وليس إلي من حسابكم من شيء يملكم إلى الله. إن شاء عجل لكم العذاب وإن شاء أخره عنكم وإن شاء تاب على من يتوب إليه وإن شاء أذل من كتب عليه الشقاوة وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار. لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وإنما أنا لكم نذير مبين. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الحج کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور یہ آیات اس وقت نازل ہوئی کہ جب کفار نے مطالبہ کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر اتاریں ہم پر عذاب، لے آئیں ہم پر عذاب. پھر دیر کس بات کی ہے؟ تو یاد رکھیں اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ باتیں اس لیے کہتے تھے کہ ان کو حضور پاک کی نبوت پہ ایمان نہیں تھا، وہ نبی نہیں مانتے تھے. اگر وہ نبی مانتے تو کبھی ایسی جرت نہ کرتے. اصل میں یہ بھی انکار نبوت کا ایک پہلو ہے کہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، ہم آپ کی دعوت توحید کو قبول نہیں کرتے، ہم بلکہ آپ کو نعوذ باللہ جادوگر کبھی شاعر کہتے ہیں. تو اگر آپ کے خدا میں طاقت ہے تو لے آئیں عذاب ہم پر. تو یعنی کافر بطور اناد، بطور دشمنی، بطور استہزاء یہ باتیں کرتے، یعنی یہ کفار کی عادت. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ شجرۃ الزقوم، کہ جہنم کے اندر، جہنم کے وسط میں ایک درخت ہوگا جس کا نام ہوگا شجرۃ الزقوم، اور یہ کافروں کی غذا ہوگی. تو ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے کیا کیا کہ جب قرآن کی یہ آیت سنی تو کہنے لگا بھی زقوم تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، یعنی اگر مکھن اور شہد کو ملا دیا جائے اس کا نام زقوم ہے. تو یہ لغت حبشہ کا ایک لفظ ہے اور حضور ہمیں ڈراتے ہیں. تو اس نے نعوذ باللہ ایک اناد بنا دیا کہ جب اس کے گھر میں صبح مہمان آتے تو اپنی جاریہ، اپنی باندی جو تھی اس کو کہتا کہ زک کے بینی لے آؤ زقوم ہمیں کھلاؤ، تو وہ مکھن اور شہد لے آؤ. تو مانا یہ تھا کہ اناد تھا. اسی طرح جب اللہ نے فرمایا علیہا 19 کہ اللہ پاک نے جہنم پر اور 19 فرشتے بطور دروغہ رکھے ہیں. تو ایک کافروں کا ایک پہلوان تھا، تو بڑا زور والا آدمی تھا، بڑا طاقت والا آدمی تھا. کلدہ اسید ابن کلدہ اور کلدہ ابن اسید اس کا نام تھا. اور وہ اتنا زور والا تھا کہ ایک چمڑا بچھاتا تھا، اس چمڑے پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا کہ 10 آدمی جو ہے نا تم میرے پاؤں کے نیچے سے چمڑے کو کھینچو.
تو 10 آدمی زور لگا کے اس چمڑے کو کھینچتے، یا تو چمڑا ٹوٹ جاتا لیکن وہ نہیں ہلتا تھا۔ تو جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو قریش مکہ کو اکٹھا کر کے کہنے لگا بھی بات سنو، وہاں کل ہوں گے 19 فرشتے، 10 کو تو میں اکیلا کافی ہوں، باقی 9 کو تم سب پکڑ لینا، تو وہ ہمارا کیا بگاڑ سکیں۔ تو لہٰذا یہ باتیں بطور عناد تھیں، بطور استہزاء تھیں کہ اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتے تھے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اگر یہ اللہ تیرا دین ہے، حق ہے، سچ ہے، نبی پکا سچا نبی ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دیں، اجل لنا کتنا، ہم پر جلدی حساب کا عذاب کا ایک ٹکڑا نازل کر دیں اور آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پہ گرا دیں۔ تو یہ چیزیں ساری بطور استہزاء کی، لیکن اصل بات یاد رکھیں کہ ایک ہے فیصلہ عامہ۔ فیصلہ عامہ تو یہ ہے کہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، کہ جو کچھ ہم یہاں کریں گے اس کی سزا جزا قیامت میں ملے گی مرنے کے بعد۔ باقی دنیا میں چاہے اللہ کبھی کافروں کو پکڑ لیتے ہیں، نمونہ دکھلا دیتے ہیں، اور کبھی اللہ چاہے تو کافروں کو عذاب نہیں دیتے ہیں، مزے سے کھاتے پیتے کافر آرام سے مر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ اس لیے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیں آج کافر اسلام کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن پاک کی اہانت کے مجرم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ چاہے پکڑ لیں وہ چاہے نہ پکڑیں، کیونکہ جو سب سے زیادہ طاقت والا، قوت والا، غلبے والی ذات ہے وہ اللہ کی، تو اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو جیسے قوم نوح کو پکڑ لیا، قوم لوط کو پکڑ لیا، قوم عاد کو پکڑ لیا، قوم سمود کو پکڑ لیا، قوم ابراہیم کو پکڑ لیا، قوم موسیٰ کو پکڑ لیا، اللہ چاہے تو اب بھی کافروں کو پکڑ لے، لیکن اللہ چاہے تو نہ پکڑے، اس کی مرضی ہے، اس کا نظام ہے، یہ تو نظام عالم ہے، خدا ہم سے تھوڑا پوچھیں گے۔ تو لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام پہ پابند رہے، وہ اللہ کے دین کو دین حق سمجھتا رہے، اور یہی اس کا امتحان ہے، یہی اس کا اختبار ہے کہ جب وہ ابتلا و امتحان کی کچھالیوں میں ڈالا جائے تو وہ سچا ثابت ہو، وہ اللہ کے دین پہ پکا ثابت ہو جائے۔ باقی معاملات جو ہیں وہ تو قیامت میں ہوں گے، اللہ چاہے تو دنیا میں پکڑ لیں، اللہ چاہے تو نہ پکڑیں، اصل عذاب۔ اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں نے جب ان وقوع عذاب کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جلدی عذاب لے آئیں، اسی کو قرآن کہتا ہے دوسری جگہ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرا عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہو، اور بدبختو جب عذاب اترے گا تو پھر تمہارا برا حال ہوگا، پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اللہ کے عذاب کو چیلنج نہ کرو، وہ تو جب چاہے مٹا دیں، وہ جب چاہے دشمنوں کو فنا کر دیں، اور اللہ نے نمونے دکھلا دیے ہیں، چاہے تو ہوا بھیج کے اڑا دیں، چاہے تو پانی بھیج کے غرق کر دیں، اور چاہے تو پتھر برسا کے ختم فرما دیں، چاہے تو ابابیلوں کے ذریعے خدائی ایٹم گرا دیں، اور اگر وہ چاہیں تو ایک مچھر کو بھیج کے نمرود کو ہلاک کر ڈالے، وہ تو اس کا نظام ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے۔ کمزور ہے، پریشان تو ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے بھی کہا حضور سے، جب صحابہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کب مدد آئے گی اللہ؟ تو حضور نے فرمایا اتنی جلدی گھبرا گئے، تو ان سے پہلے تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اللہ کے پیغمبر کے جن کے سروں پہ آرا رکھا گیا، اور ان کو آرا رکھے جیسے لکڑی چیرتے ہیں، بندوں کو چیرا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج کیا نہیں ہو رہا میرا بھائی، آج کون سا ظلم و ستم کا پہاڑ ہے؟
اور آج کون سی ظلم و ستم کی آزمائش ہے جو مسلمانوں پہ نہیں گزری اور نہیں گزاری جا رہی، کیونکہ اس وقت تہذیب مغرب اور مشرق کا ٹکراؤ اس بات کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ آپ ذرا تاریخ عالم پہ نظر رکھیں۔ اصل میں تہذیب مغرب اور تہذیب مشرق سمجھیں، مغرب سمجھ رہے تہذیب کافرانہ اور مشرق سمجھ رہے تہذیب اسلام، اس کو کہتے ہیں مغرب مشرق۔ تہذیب مغرب جو ہے نا، دراصل ان کا بہت ہی پرانا یہ قصہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو اور سیاست کو اور دنیاوی معاملات کو بالکل الگ کر دیا، یعنی کلیسا کو اور اپنے نظام حیات کو انہوں نے الگ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، مذہب جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ ہمارے معاملات میں دخل دے۔ بات سمجھیں کہ کیوں وہ ہم سے لڑ رہے ہیں؟ کسی کو کالے کتے نے تو نہیں کاٹا نا، پاگل ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ تہذیب مغرب جو ہے اس میں سارا یورپ آ گیا، سارا لاطینی ملک آ گئے، سارے کفر کی تہذیبیں آ گئی۔ ان لوگوں نے کلیسا سے اپنا رشتہ توڑ لیا اور یہ فیصلہ کر لیا، کرا لیا، منوا لیا کہ مذہب الگ چیز ہے، سیاست مدن جو ہے وہ الگ چیز۔ انہوں نے کہا جی کہ مذہب کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہماری داخلی زندگی میں دخل دے، انسان کا یہ پرسنل معاملہ ہے، جو چاہے گرجا میں جا کے عبادت کرے اور وہاں جا کے اپنی دعائیں کرے، وہاں جا کے عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم کی تقدیس کرے، پادریوں سے ملے، راہبوں سے ملے، کتابوں کا مطالعہ کریں، یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ ان کو اسلام، ان کے مذہب کو دین میں دخل نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دین اور دنیا انہوں نے الگ کر دی، کہ دین الگ ہے اور دنیاوی زندگی الگ ہے۔ سمجھے، اس کو اپنے دماغوں میں بٹھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور پھر جو مرضی آئے کہتے رہتے ہیں تقریروں میں، اور لوگ ہنستے ہیں، دیکھو وہی صاحب تقریر کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے۔ انہوں نے جب مذہب کو الگ کر لیا تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی تہذیب جو تھی وہ ایسے بگڑی کہ مذہب کی پابندی تو ہے نہیں، روکے کیا بھائی؟ روکتا تو انسان کو مذہب ہے نا، اب مذہب تو ہو گیا الگ، اور مذہب والے جو تھے وہ بھی راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں وظیفہ دیں، آپ ہمیں فنڈ دیں، آپ ہمیں پیسہ دیں، آپ ہمیں گاڑیاں دیں، آپ ہمیں NGOs بنانے دیں، ہم ہر جگہ جائیں گے، وہاں ہاسپٹل بنائیں گے، وہاں ہم بڑے بڑے کالج قائم کریں گے، مشنری اسکول بنائیں گے اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گے۔ جبر ہم کسی پہ نہیں کریں گے۔ ہم تو انسانیت کی خدمت کے نام پہ کام کریں گے۔ اگر کوئی ہم سے متاثر ہو کے ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب مذہب سے آزادگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں بے حیائی آئی، عریانی آئی، فحاشی آئی، اور اس مقام پہ تہذیب مغرب جا پہنچی کہ مرد کی مرد سے شادی قانون بنا دیا گیا۔ کہ بھئی ایک مرد جو ہے وہ ایک مرد سے شادی کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے رائٹس ہیں، اس کے حقوق ہیں، آزادی ہے، وہ جو چاہتا ہے، تو مذہب کا کیا تعلق ہے؟ اچھا، اسی طرح عورت کی عورت سے شادی قانون بن گیا
وہ بھائی انہوں نے کہا یہ غیر فطری فیل ہے، تو مذہب کا کیا تعلق ہے کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں دخل دے، ہمارے بیڈ روم میں دخل دے؟ اس کو کیا آگے پہنچتا ہے کہ ہمارے اندر داخل ہو جائے؟ ہماری مرضی ہے۔ اگر مرد عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ کسی لڑکے سے کرنا چاہتا ہے، تو آپ کون ہیں روکنے والے؟ اچھا لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں کسی مرد سے شادی نہیں کرتی، میں لڑکی سے کرنا چاہتی ہوں، میرا اس سے پیار ہے، ٹھیک ہے پھر سنائے۔ اچھا جی وہ پہننا چاہتی ہے سکرٹ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا وہ تو صرف بکنی اور نیکر میں دوڑنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے بھائی تو اس کا حق ہے۔ یہ اصل میں ان کی تباہی کا باعث بنا، جس کو انہوں نے آزادی کا نام دیا ہے۔ صرف پچھلے سال کی انگلینڈ کی رپورٹ ہے کہ 1 ملین لڑکی جو ہے حاملہ بالزنا، ملین 10 لاکھ، اور ان کی عمر کیا تھی 9 سے 12 سال۔ اچھا یہ بھی قانون بن گیا کہ اگر کسی لڑکی کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مظلوم ہے، اس کی مدد کریں، اس کی عزت کریں، اس کو اسپتال میں داخل کریں، اس کی جان کا تحفظ کریں۔ کیوں تو اس نے تو اپنے نفس کی راحت کے لیے ایک آدمی سے یعنی کچھ دن گزارے تھے، ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا تو اس کا سپورٹ کریں، اس کو مدد کریں اس کی۔ اچھا یہ تو آپ دیکھیں گے جب آپ یورپ میں جائیں گے کہ وہ ایک دن نہیں، سال ہر سال سے ایک عورت مرد باقاعدہ ایسے رہتے ہیں جیسے میاں بیوی رہتی ہو، ایک مکان میں رہتے ہیں، اکٹھا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، حقوق زوجیت کا ادا کرنا، لیکن نکاح کوئی نہیں۔ ان سے پوچھو کہ بھی یہ تمہارا شوہر ہے؟ نو نو ہی از مائی فرینڈ، دوست ہے۔ اچھا ابھی دوست اتنا ہوتا ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کو آزما رہے ہیں نا، اگر ایک دوسرے کے ساتھ طبیعت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، مفاہمت ہو گئی تو ہم شادی کر لیں گے، نہیں ہو گئی تو ٹھیک ہے اس کا الگ راستہ میرا الگ راستہ۔ یہ تہذیب ان کے گلے میں پڑ گئی۔ اب وہ یہی تہذیب جو ہے بزور بجبر بقوت جو ہے وہ مسلمانوں پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان سے ہم بات کرتے ہیں بابا تم تو جمہوریت کی چیمپئن ہو، تمہارے پاس تو ہر چیز کی آزادی ہے، تو اگر ایک لڑکی کو وہ دوپٹہ نہ پہننے کی آزادی ہے تو جو پہننا چاہتی ہے ان کو پہننے کی بھی تو اجازت دو۔ تمہاری لڑکی اگر سکلڈ میں پھرنا چاہتی ہے آزادی ہے، لیکن ہماری لڑکی جو ہے وہ باقاعدہ شلوار قمیص میں باہر نکلتی ہے، اس کو بھی آزادی دو، اس کا بھی تو حق ہے نا، اس کا بھی تو رائٹ ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ حق ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ اس سے ایک نئی تہذیب جنم لے گی۔ ان کو پتا ہے نا کہ لوگ آخر حیا حیا ہے، بے حیائی ہے۔ تو اگر ہم نے یہ اجازت دے دی تو حق ہے اسلام کا، ہر حکم جو ہے وہ بالکل عدل ہے، انصاف ہے، پھر لوگ ہماری تہذیب کو چھوڑ دیں گے اور اسلامی تہذیب کو اپنا لیں گے، لہذا ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اچھا جی تم ہمارے ملکوں نے کہا جی آپ کے ملک میں ہم آپ کی مدد تب کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو آزادی نہیں دیتے، آزادی دیں نا، باقاعدہ شو کیے جائیں، اس کو کلب بنائے جائیں، باقاعدہ مجروں میں ڈانس ہو، اور ڈانسر جو ہے وہ 3 پیس ڈانس کرے، 2 پیس کرے، 1 پیس کرے، وداؤٹ لباس کرے، کرنے دو، پھر ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور تم ہماری طرح جیسے ہم سالگرہ مناتے ہیں مناؤ، ہم جس طرح نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں کہ آج ہمارے نئے سال کی رات ہے تم بھی مناؤ، ہم جیسے کرسمس مناتے ہیں تم بھی مناؤ،
ہم جیسے ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں تم بھی مناؤ، ہم جیسے بسنت مناتے ہیں تم بھی مناؤ، ہم جیسے دوڑے لگاتے ہیں تم بھی لگاؤ، پھر تو ہم سوچیں گے کہ تم آزادی کی طرف آ رہے ہو، پھر ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور لوگوں کے دماغ میں یہ بٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی طواف میں بھی تو عورت مرد کٹھے ہیں، حج میں بھی عورت مرد کٹھے ہیں، تو بابا اگر کٹھے دوڑتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ خدا کے لیے طواف میں نکل پہن کے ہماری بیٹیاں طواف کرتی ہیں، حج کرنے کے لیے جب آتی ہیں تو نکلیں پہنتی ہیں۔ کچھ سوچیں، مذہب کو انہوں نے ہمارے اندر سے کھرچنا ہے، نکالنا ہے، کیوں؟ مذہب کا زندگی سے تعلق نہیں، جیسے ان کے ہاں تعلق نہیں ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں ہمارا دین مقدم ہے، اور دنیا جو ہے ہماری دین کے تابع ہے، نہ کہ دین دنیا کے تابع ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ بابا دیکھو بات سنو، ایک ہے دین ایک ہے دنیا، جہاں اللہ کا حکم آ گیا بس ہوگا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ آزادی ہو، لڑکی ہو، مجھے تعیش کا موقع ملے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ زنا زنا ہے، اور زنا کی حد ہے، 100 کوڑا ہے، رجم ہے، حد قذف ہے، تو اب زنا حرام ہے۔ ہاں اس کے لیے اللہ نے حلال کا راستہ کھلا رکھا ہے کہ تم دولت مند ہو، صاحب صحت ہو، عافیت ہو، عدل انصاف کی طاقت رکھتے ہو، تو ایک بیوی کے بجائے 2 رکھ لو، 3 رکھ لو، 4 رکھ لو۔ یہ تو نہیں نا کہ حرام سے روکے لیکن حلال راستہ نہ دیتا ہو، حلال راستہ موجود ہے۔ اسلام کہتا ہے سود حرام ہے، لیکن تجارت تو حرام نہیں نا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے راستہ بند کر دیا ہو، اللہ نے اگر سود حرام کر دیا ہے کہ بھئی سود استحصالی نظام ہے، امیر امیر در ہو جائے گا، غریب غریب در ہو جائے گا، اسلام یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، بھئی تجارت کرو، اور تجارت میں بھی ہمیں راستے بتا دیے ہیں کہ نظام مرابحہ بھی ہے اور نظام مضاربہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے آپس کے اندر اشتراک عمل بھی ہے، اسی طرح ایک آدمی کا سرمایہ ہے، ایک کا عمل ہے، سارے اسلام نے ہمیں طریقے بتا دیے ہیں بھی حرام سے بچو، حلال بھی چلو۔ اچھا، اب اگر کسی کو دوڑنے کا شوق ہے، اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن کیسے کہ میاں بیوی دوڑو، یہ نہیں کہ بیوی میری ہو دوڑے تیرے ساتھ، یہ منع ہے، بات کو سمجھو، ورنہ میاں بیوی ہے، جاؤ کسی سمندر کے کنارے جہاں بندے جلدی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جاؤ دوڑو۔ حضور پاک بھی عائشہ کے ساتھ نہیں دوڑے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ باقاعدہ دوڑ لگائی۔ اچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے دوڑ میں، بی بی عائشہ ہار گئی۔ اچھا، اب بی بی عائشہ کہتی ہے کہ پھر ایک وقت آیا، میں نے کہا حضور آج میرا مقابلہ کریں گے، حضور نے کہا آپ بھی کریں گے، تو حضور میرے ساتھ دوڑے، پھر میں جیت گئی، تو حضور نے کہا دل کا بھی دل کا، بھئی اب برابر ہو گئے، ایک دفعہ میں جیت گیا، ایک دفعہ تم جیت گئے۔ اب چونکہ حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا تھا، حضور نہیں دوڑ سکے، تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ بھی تیری بیوی ہے، جاؤ دوڑو، جاؤ کٹھے سیر کرو، بیوی کا حق ہے، اس کو باہر لے جاؤ، یہ تو نہیں کہ گھٹن میں اس کو بند رکھو، لیکن اس کی نظر خامد پہ پڑے، خامد کی نظر بیوی پہ پڑے، اس کے خامد کو یہ حق نہیں کہ لوگوں کی بیویوں کے ساتھ دوڑے، اور نہ بیویوں کو حق ہے کہ لوگوں کے شوہروں پہ ڈاکے ڈالیں اور دوڑ کے ان کو گمراہ کریں۔
اچھا، اسلام حق دیتا ہے کہ عورت میک اپ کرے، سنگار کرے، بلکہ حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ جو عورت میک اپ کر کے، سنگار کر کے، غسل کر کے، تیار ہو کے اپنے خامند کے انتظار میں بیٹھی ہے کہ میرا خامند آئے، اذا رأت ہو سوت ہو کے مجھ پہ نظر پڑے تو میرا خامند خوش ہو جائے، حضور نے فرمایا اس عورت کو ہم اس کا ثواب دیں گے جو مجاہد مسلمانوں کی بارڈر پہ رات کو گھوڑا باندھ کے مسلمانوں کی حفاظت کر رہا، اللہ فرماتے اس کو تو مجاہد کے برابر ثواب دو۔ کیوں کہ اپنے خامند کو گناہ سے بچا رہی ہے نا۔ اگر خامند گھر میں آئے اور بیوی کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوں، لعنت برس رہی ہو، اگر خامد گھر میں آئے اور بیوی کے چہرے پہ جناب تمام دنیا کا غصہ چڑھا ہوا ہو اور بد زبانی پہ تیار ہو تو لازمی بات ہے خامد گناہ کرے گا، کہاں جائے گا؟ فرشتہ تو ہے نہیں بھائی، جب اس کو گھر میں روٹی نہ ملے تو کسی کی روٹی تو چھینے گا یا چرائے گا؟ اسلام کہتا ہے نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اور اندازہ کریں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ہمارا ایمان ہے ساری کائنات کی عورتیں ایک طرف ہیں اور فاطمہ ایک طرف ہے، عائشہ ایک طرف۔ جب حج پہ آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور حضور 4 ذی الحجہ کو مکے میں پہنچے ہیں، حضرت علی نے یمن سے آنا تھا، 4 ذی الحجہ کو بی بی صاحبہ نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروا دوڑی، بال مبارک کٹائے، غسل کر کے اس دور میں جو میک اپ کا سامان تھا کیا ہوتا تھا، تیل لگا لیا بالوں کو، سرما آنکھوں میں ڈال لیا، کوئی ساگ استعمال کر دیا، تو آپ بی بی تیار ہو کے بیٹھ گئی۔ حضرت علی جب آئے تو اپنے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ بی بی صاحبہ تو ماشاءاللہ نہا دھو کے بال بنا کے تیار بیٹھی ہے۔ حضرت علی غصے میں آ گیا، فرمایا فاطمہ کیا کر رہی ہے تم؟ حضرت علی جوش میں آ گیا، ناراض ہو گیا، فرمایا فاطمہ تمہاری نوالی، تمہیں پتا ہے کہ میں اپنے گھر سے 6 مہینے سے دور ہوں اور میں بیوی سے دور ہوں اور میں یمن سے آ رہا ہوں اور حج کے دن ہیں، میں نے احرام باندھا ہوا ہے، تم بند سمر کے بیٹھی ہو، میری طبیعت تمہاری طرف مائل ہو، میرا احرام خراب ہو جائے، عمرہ خراب ہو جائے، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اور میں نے کہا مجھ سے غصہ نہ کرو، جاؤ نبی سے پوچھو۔ انہوں نے کہا علی لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کا نبی موجود ہے تو جا کے مسئلہ پوچھو۔ حضور کے پاس حضرت علی جوش میں آئے، فرمایا دیکھیں بی بی فاطمہ، حضور نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ بی بی فاطمہ کا حج تمتع ہے، تمتع کا تو معنی یہی ہوتا ہے نا کہ عمرہ کر کے احرام کھول کے نفع اٹھاؤ۔ اب اس بیچاری کو یہ پتا نہیں تھا کہ تمہارا حج کیا ہے، اس کو تو پتا نہیں تھا کہ تم کس حج کی نیت کر کے آ رہے ہو، تو اس نے کہا ہو سکتا ہے میرے شوہر کا بھی تمتع ہو اور ہم نے اب 8 ذی الحجہ کو ملا جانا ہے تو 4 دن میں خامد ہے، اس کا حق ہے، وہ نفع اٹھانا چاہے اور میں کہوں کہ نہیں میں تو احرام میں ہوں۔ اور حضور نے فرمایا اچھا تم غصے کو جانے دو علی، یہ بتاؤ کہ تمہاری نیت کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جب میقات پہ پہنچا یمن سے، میں جب یلملم آیا، میقات والوں کا یمن والوں کا میقات جو ہے یلملم ہے خط لیس پہ، تو میں جب وہاں آیا تو اب مجھے تو پتا تھا نہیں، تو میں نے یہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ میری نیت وہ ہے جو تیرے نبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ، مجھے تو پتا نہیں تھا نا کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں، اب مجھے تو پتا نہیں ہے کہ آپ قران فرما رہے ہیں، تمتع فرما رہے ہیں، حج افراد فرما رہے ہیں، تو یہاں سے مسئلہ بھی سمجھ لو کہ اگر ائمہ 12 عالم الغیب ہوتے تو حضرت علی کو پتا ہوتا نا کہ نبی کا احرام کون سا ہے۔ ہاں جی کہتے ہیں نا کہ 12 امام سب جانتے ہیں۔ اچھا ہمارے سنی جو تھے نا انہوں نے کہا یار یہ شیعہ نمبر لے جائیں گے، اور انہوں نے کہا 12 امام کیا ہمارا ہر پیر جانتا ہے۔
انہوں نے کہا آؤ جناب مقابلہ کرتے ہیں، تم 12 پہ کھڑے ہو۔ ہمارا ہر پیر جانتا ہے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ کہ نطفہ جب فرج عورت میں قیام کرتا ہے تو مرشد دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اعتبار نہ ہو نا انباء المصطفیٰ، مقیاس حقیقت، مقیاس حنفیت، ملفوظات، ان کتابوں میں جا کے دیکھ لو یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ اچھا خدا کی قدرت ہے، جب اللہ مت مارتا ہے نا، دعا کرو مت نہ ماری جائے۔ جب اللہ مت مارتے ہیں تو اتنے بڑے مولوی کو لکھتے شرم بھی نہیں آتی کہ نطفہ فرج میں ٹھہرتا ہے کہ رحم میں ٹھہرتا ہے۔ مت ماری گئی نا، جب اللہ مت مار دیتے ہیں تو ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ اب جناب دیکھیں ہمارے حضرات، ورنہ دیکھیں یہاں یلملم کتنی دور ہے، حضور مکے میں موجود ہیں، میرے مدنی باغ نے احرام باندھا مدینے سے، حضرت علی نے باندھا یلملم سے۔ حضرت علی کو پتہ نہیں کہ میرے نبی نے کیا احرام باندھا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نیت کی تھی کہ بما نوا رسول اللہ ہے، کہ میرا اللہ میری نیت بھی وہی ہے جو تیرے نبی کی نیت ہے۔ تو حضرت علی کو علم غیب نہیں تھا۔ اچھا حضور کو تھا، حضور کو ہوتا تو کیوں پوچھتے علی تمہاری نیت کیا ہے؟ ڈرامہ کر رہے تھے، پتہ تو تھا دونوں کو لیکن لوگوں کو دکھلا رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور پوچھ رہے ہیں کہ بما لانا وہی تھا یا علی تم نے کیا نیت کی ہے؟ مانا حضور کو بھی علم نہیں تھا، تو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، میرا محبوب کہہ دو کہ آسمانوں اور زمینوں میں علم غیب جاننے والا کوئی نہیں مگر اللہ۔ اور اللہ نے آگے بھی فرما دیا وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن قبروں پہ کھڑے ہو کے مرادیں مانگ رہے ہو ان کو تو اپنا بھی پتہ نہیں کہ ہم قبروں سے کب کھڑے ہوں گے۔ جب ان کو اپنا پتہ نہیں تو تیری مرادوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ میں نے تو نیت قران کی ہے، کیونکہ انا سائق الہدی، میں تو قربانی کے جانور لایا ہوں ساتھ، اگر میرے پاس جانور نہ ہوتے تو میں بھی تمتع کر لیتا، لیکن میرے ساتھ جانور ہے قربانی کے، نیت میری قران کی ہو گئی ہے۔ آپ بتلائے نے کہا حضور میرے ساتھ بھی جانور قربانی کے موجود ہیں، اور صرف میرے اپنے نہیں بلکہ میں تو آپ کے لیے بھی خرید کر کے لایا ہوں کہ شاید حضور کو بھی ضرورت ہو قربانی کے جانوروں کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں علی اس کا مطلب ہے پھر تمہارا بھی قران ہے، جیسے میرا قران ہے تمہارا حج بھی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج قران افضل ہے، اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں حج تمتع افضل ہے۔ اب دیکھیں دونوں امام ہیں اور دونوں کی نظر قرآن پہ ہے، سنت پہ ہے، کس لیے فرمایا کہ تمتع افضل ہے کہ حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ جن لوگوں کے ساتھ حج کی بکری ساتھ نہیں ہے، قربانی کا جانور ساتھ نہیں ہے، طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے بال کٹا کے احرام کھول دے اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ باقی تو 4 دن رہ گئے ہیں، ان 4 دنوں کے لیے ہم احرام کیوں کھولیں؟ آپ نے فرمایا مجھے خبر ہوتی کہ تم لوگ ایسا خیال کرو گے تو میں بھی تمتع کا احرام باندھ کے آتا، اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ میں بھی تمتع کروں گا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل نے فرمایا حضور کی تمنا تھی، حضور فرماتے مجھے علم ہوتا تو میں بھی تمتع کرتا، لہذا تمتع افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک تمنا ہے ایک فعل رسول ہے، یہاں تو حضور تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ بتلائیں کہ خود کون سا حج کیا ہے؟ تو اب ایمان سے کہیں دونوں حدیث کے تابع ہیں یا مسئلہ گھر سے بنا رہے ہیں؟
امام صاحب فرماتی ہیں میرا ایمان ہے کیونکہ نبی افضل، میرے مدنی کا حج بھی افضل، اس لیے اللہ نے آپ کا حج اس دن کیا جو دنوں میں یوم جمعہ بھی افضل، فرمایا اس لیے قران افضل ہے۔ اور یہ نہیں کہ نعوذ باللہ تمتع کوئی کم ہے، لیکن حضور نے جو کیا وہ فرماتے ہیں بہت زیادہ افضل ہے۔ اگر اللہ چاہتے حضور کو پہلے خبر دے دیتے کہ یا رسول اللہ صحابہ کے لیے اشکال پیدا ہوگا، حضور جانور بھی نہ لاتے، قران کی نیت بھی نہ کرتے۔ تو اس لیے مسئلے کو خدا کے لیے سمجھا کریں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور عرفات سے مزدلفہ واپس تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کہ جو بیویاں ہیں میرے ساتھ یا جن صحابہ کے ساتھ بیویاں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء والصبیان والضعفاء، حضور نے فرمایا جن کے ساتھ فیملی ہے، بچے ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کو اجازت ہے مزدلفہ میں آدھی رات تک رہ جائیں، مغرب عشاء کی نماز پڑھ لیں، ساری رات نہ گزاریں، وہ رات میں مینا چلے جائیں تاکہ مینا میں جا کے صبح کی نماز پڑھ کے کنکری مار کے قربانی کر کے اپنا جلدی سے فارغ ہو جائیں۔ جب یہ اجازت دے دی تو کچھ نوجوان لڑکے بھی حضور کی خدمت میں آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نوجوان ہیں لیکن ہم مکے والوں کی بکریاں چراتے ہیں، اگر ہم نے رات یہاں گزار دی اور صبح کی نماز کے بعد نکلے تو پھر مینا پہنچنا، وہاں کنکری مارنا، قربانی کرنا، بال کٹانے میں وقت لگے گا تو جانور تو بیچارے بغیر پانی گھاس کے بھوکے مر جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اچھا بکریاں چرانے والوں کو بھی اجازت، تم بھی جا سکتے ہو، رخص اللہ۔ اور کیسا پیارا فیصلہ کر دیا کہ آج بکریوں والے نہ ہوں لیکن ڈاکٹر ہے، اس کی ڈیوٹی ہے تو جیسے اس کو اجازت ہے اس کو بھی اجازت ہے۔ کوئی ملازم ہے، کسی کی ڈیوٹی ہے، رات کو کیا کرے، شب آئے تو نمازیں پڑھے اور تو کر اللہ چل پڑے۔ اب بی بی فرماتی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رات میں مینا آ گئے، صبح کی نماز ہم نے مینا میں پڑھی، اول وقت میں ہم نے رمی جمرات کی، اپنی قربانیاں ذبح کرانے کے بعد ہم نے جلدی سے احرام کھولا، اور بی بی فرماتی ہیں کہ ہم نے سب تیاری کر کے جلدی جلدی مکے آ گئے تاکہ طواف زیارت کر کے ہم تیار رہیں کہ شاید حضور اپنی بیوی کو بلا لیں تو بیوی تیار ہو۔ اسلام تو اتنا حق دیتا ہے، یہ کہاں کہتا ہے کہ بھی دوڑو نہیں، میک اپ نہ کرو، سنگار نہ کرو، زیور نہ پہنو، مہندی نہ لگاؤ، سرخی نہ لگاؤ، یہ کہاں کہتا ہے؟ لیکن تیری سرخی تیرے شوہر کے لیے ہو، تیرا زیور تیرے شوہر کے لیے ہو، تیرا میک اپ سنگار لباس تیرے شوہر کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ بس اسلام اس کی پابندی لگاتا ہے، ورنہ اسلام میں جتنی آزادی ہے اور کسی مذہب میں آزادی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ یہ تہذیب مشرق و مغرب کا ٹکراؤ ہے، اور وہ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ بھی یہ بن جائے کہ بھئی نماز ہے، روزہ ہے، مذہب ہے، یہ پرسنل معاملہ ہے، کوئی کرتا ہے اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے ہم اس کو جبر نہیں کریں گے۔ یہ بنیادی غلطی ہے جس میں ہم ٹھوکر کھائے۔ آج اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بیوی کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا، کہنے لگی میں جہاز میں بیٹھی تھی تو میرے ساتھ کی سیٹ خالی تھی، تو میں نے دیکھا کہ دور کھڑے ہوئے ایک آدمی بڑا چیخ رہا ہے، اس کی داڑھی بھی تھی اور پگڑی بھی تھی، اور وہ ان کے حملے سے جہاز والوں سے کہ میں عورت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ کہتی ہے دیکھ کے میں حیران ہو گئی، میں شرمندہ ہو گئی کہ ابھی تک بھی لوگ وہ پرانی تہذیب میں رہتے ہیں، ایک عورت کے ساتھ بیٹھنے سے ڈر رہا ہے۔ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ دوسرے کی بیوی کے ساتھ بیٹھوں؟ یعنی وہ اگر بیچارہ اسلام کے ہو جی اگر ساتھ بیٹھ جاتے تو کیا ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں کینیڈا میں تھا تو ایک لڑکی نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، میں نے ہاتھ نہیں دیا،
تو میں نے کہا اچھا السلام علیکم، اور نظر نیچے گئے گا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے ہاتھ جو ہیں صاف ہیں، نیٹ کلین ہے، کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، اور ہاتھ کو اگر ہاتھ لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا بی بی اگر ارتھ اور 2 تارے مل جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ بجلی کی 2 تاروں کو ملا دو تو شارٹ سرکٹ تو اسی سے ہوتا ہے. تم کیوں شارٹ سرکٹ کرنا چاہتی ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ مولوی مردہ ہوتے ہیں؟ پھر وہ بیچاری بڑی شرمندہ ہوئی. کہہ رہے ٹھیک ہے اوکے تھینکس. تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اچھی بات ہے. خدا کے بندے، اسلام نے جو منع کیا حکمت ہے. اسلام کہتے ہیں نظر نہ ملاؤ، تم ہاتھ ملانا چاہتی ہو. مولانا ہزاری صاحب تھے نا ہمارے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. بڑے مرد مجاہد بھی تھے اور کبھی اپنے حصے مزاح بھی کی. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو وہ بھی ممبر پارلیمنٹ بھی تھے، ایم ایل اے بھی تھے. تو ایک دفعہ ایک اتفاق سے ایک بیوی تھی، میں نام نہیں لیتا اس کا، وہ عورت تھی اور وہ ایم ایل اے بھی تھی، منسٹر بھی تھی، اور تھی بڑی آزاد خیال. میرے خیال میں اب وہ بھی مر گئی شاید، خیال ہے اللہ عالم، پتہ نہیں زندہ بھی ہو. اس نے مولوی صاحب کو خراب کرنے کے لیے، چونکہ یہ انتظار میں ہوتی ہیں ہمیں موقع ملے ہم مولویوں کو خراب کریں، تو وہ تو ویسے بھی آزاد خیال تھی اور بڑی منہ پھٹ تھی. تو آئی نے جناب جب اسمبلی میں، تو اس نے یہ کیا کہ آج مولانا ہزاری کو خراب کریں. تو اس لائن میں جو ایم این اے بیٹھے ہوئے تھے نا، اس نے سب سے آ کے ملنا شروع کیا. السلام علیکم، کیا حال ہے. اور ہمارے لوگ تو انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ وزیر سے ہاتھ ملا لیں تو گویا ماشاءاللہ پہلے آسمان پہ تو پہنچ گئے. تو وہ جناب اچھا اس نے بہانہ بنایا نا کہ اگر سیدھا مولوی صاحب کے پاس جاؤں تو پھر تو بات ہو جائے گی نا کہ تاک کر آئی ہے نا، بزنس ہی کرنا چاہتی ہے. لیکن جب لائن میں سب کو ملوں گے تو مولوی غریب کیا کرے گا؟ اب اگر ہاتھ نہ ملائے تو یہ پارلیمنٹرین روایات کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے. ہاتھ ملائے تو مولوی پھنستا ہے کہ غیر محرم عورت سے ہاتھ ملائے گا، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کلک کریں گے محفوظ ہو جائیں گے. تو وہ جناب جب سب سے ملا کے آئی تو مولانا السلام علیکم، حضرت کھڑے ہو بی بی گلے ملو. بھائی حرم میں کہکا مار کے ہنسنا ضروری ہے. فرمایا گناہ کرنا ہے تو اچھا اقرار گناہ ہے، نہیں گناہ بے لذت کرنے پہ تیار نہیں ہوں. ہاتھ ملنا ہے سینے سے گلے لگو. اتنی ذلیل ہوئی کہ پھر زندگی میں کسی مولوی کو نہیں چھیڑا ہو، جب تک زندہ رہی بادب ہو. میم ملنا ہے تو ملو نا اچھی طرح. ہر جگہ وزیر صاحب کیسے سینہ ملائے؟ عقل آ گئی، پھر نہیں چھیڑا کبھی زندگی میں. اسے مولوی صاحب کو تو خیر کیا چھیڑنا تھا، باقی بولنے کو بھی دے کے دور چلی جاتی تھی. یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، ان کی بھی منہ میں زبان ہوتی ہے. لیکن آج ہمارا علاج کر دیا گیا ہے ماشاءاللہ. دولت، عزت، اقتدار، حلوہ، پیسہ، اس سے ایسا یہ حلوہ جو ہے نا یہ بڑا بدبخت چیز ہے. اس کا پلسٹر ہو جائے نا پانی نہیں گزرتا اندر، ہوا بھی نہیں گزرتی. یہ جب منہ پر پلسٹر ہو جائے نا مولوی کو پھر حق نہیں نکلتا. حق اسی وقت تک نکلتا ہے جب تک آدمی بھوکھا ہو. اس لیے جناب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو جب انہوں نے تنگ کیا، اللہ نے فرمایا کہہ دے قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. مجھے اللہ نے بھیجا ہے تمہیں ڈرانے کے لیے. عذاب میرے ہاتھ میں نہیں، عذاب بھی میرے ہاتھ میں نہیں. یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے اجل لکم العذاب وان شاء اخرہ عنکم. اللہ چاہے تو جلدی عذاب دیں، اللہ چاہے تو عذاب مؤخر کر دیں، اور اللہ چاہے تو تمہیں توبہ کی توفیق دے کے توبہ قبول کر کے بالکل عذاب ڈال دیں، اور اللہ چاہے تو اس کو گمراہ کر دیں جس کے مقدر میں شقاوت و بدبختی ہے. وَهُوَ الْفَعَّالُ لِمَا يَشَاءُ وَيُرِيدُ وَيَخْتَارُ. اسی کی ذات ہے جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر دے. لا معقب لحکمہ وَهُوَ سریع الحساب. اللہ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور وہ سب سے زیادہ جلدی پکڑنے والے ہیں. واللہ عالم.
مانچسٹر کی مسجد کے خطیب مفتی صاحب سلیم صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اغفر وارحمہ وتجاوز عنہ. میرے حقیقی چچا بھی فوت ہو گئے. اللہم اغفر وارحمہ وتجاوز عنہ. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. کہتے جی کہ مدینہ شریف کی کوئی چیز ہم کہیں گے مہنگی ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو معاملات ہیں، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ آپ کہتے ہیں مثلا یہاں سونا مہنگا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. حیض والی عورت جو ہے حرم کے اندر نہیں آ سکتی، حرم کے باہر صحن میں بیٹھ کے کعبہ دیکھے تو کوئی حرج نہیں. کہتا جی کہ حرم شریف میں اگر لنگی پہن کے کوئی آدمی آئے تو خلاف ادب ہے. حضور نے ساری زندگی لنگی پہنی ہے تو خلاف ادب کا کیا معنی؟ یہ اختلاف ہے کہ کیا حضور نے شلوار پہنی ہے یا نہیں پہنی. اس میں اتفاق ہے کہ حضور نے شلوار خریدی ہے، اس میں تو اتفاق ہے. اور آپ نے تعریف بھی فرمائی کہ یہ اچھا لباس ہے کہ آدمی کا سطر محفوظ رہتا ہے، کھلتا نہیں ہے. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کیا حضور پاک نے خود بھی شلوار پہنی ہے. بعض علماء کہتے ہیں پہنی ہے، بعض نے فرمایا لی تو ہے لیکن پہننے کا موقع نہیں ملا، اس سے وفات ہو گئی. تو حضور نے تو ساری زندگی نیچے چادر باندھی ہے، اوپر قمیص پہنا ہے، تو کیا بنا کہ لنگی پہن کے آنا خلاف ادب ہے؟ اگر ہماری ٹکٹ آ گئی، ڈیٹ آ گئی اور عورت حیض میں ہے تو کوئی عرض نہیں، اس پہ کوئی طواف الوداع نہیں. ایک آدمی نے اپنی چاچی کا دودھ پیا ہے، چاچی کے لڑکا کا بیٹی ہے، اس کے لڑکے سے نکاح. ایک اصلی بات یاد رکھو، جس کا دودھ پیا ہے وہ کیا بن گئی؟ ماں بن گئی. اس کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں اس کے کیا بن گئے؟ بھائی بہن. بس سیدھی سی بات. کہتے ہیں جی کہ کفیل اگر میرے حقوق ادا نہ کرے تو میں اس کے دکان سے اپنے حق کے برابر لے سکتے. امام ابو حنیفہ کا نام حنیفہ، جو حنیفہ کا معنی عورت تو نہیں ہوتا. کیسے کہا ہے آپ کو؟ یہ آپ کیسے کہا ہے؟ ماں کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولا کن کانا، تو کیا معنی ہو گیا؟ یہ عجیب بات. اچھا کسی صحابی کا نام ابو سلمہ ہے تو کیا کہیں گے؟ اس کا نام عورت پر کیوں ہے؟ نہ تمہیں اللہ نے یہی نصیب میں لکھا ہے کہ ائمہ کی برائیاں ڈھونڈو. ہاں تمہارے مقدر میں خدا نے یہی شاید لکھ دیا ہے کہ اللہ والوں کی برائیاں تلاش کرتے رہو اور اسی میں اللہ پکڑ لے. بابا اگر چلو مان لیا ابو حنیفہ نسبت عورت کی طرف ہے، ابو سلمہ اس کو کیا کہو گے؟ ابی ہریرہ کی نسبت بلی کی طرف ہے، اس کو کیا کہو گے؟ کیا خامخواہ ایسی باتیں کرتے ہو جاہلیت کی وجہ سے؟ میں بیشا سے آتا ہوں، جدہ آتا ہوں، میقات کراس کرتا ہوں. اگر آپ کا آنا دینی معاملے کے لیے ہے تو لازمی عمرہ کریں. اگر نوکری ہے، کاروبار ہے، ڈرائیوری ہے، گزرتے ہیں آتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں. قرآن شریف کو چومنا جو ہے وہ حدیث میں ثابت نہیں ہے. ایک شادی شدہ لڑکی 6 مہینے کے اندر فوت ہو گیا، اس کے زیور کا حقدار کون ہے؟ اس کے وارث. جو وارث موجود ہیں شرعن علماء سے فتویٰ دے کے ان کو دو. نماز جنازہ وضو کے بغیر بالکل نہ پڑھیں. انڈیا میں نماز جو ہے 3 بجے پڑھتے ہیں، وہ آخر وقت میں پڑھتے ہیں یا اول وقت میں پڑھتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. اگر زکوٰۃ کی رقم سے میرا رشتہ دار ہے، مقروض ہے، اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں، آپ اس کو رقم دے دیں، وہ جانے قرضہ جانے. جب تک مالک نہیں بناؤ گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
تصویریں بنانا حرام ہے، ہاں بغیر ضرورت حرام ہے۔ کیمرے والے موبائل کسی چیز سے بھی بناؤ، ضرورت والی تو جائز ہے، بغیر ضرورت حرام ہے۔ مرزائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، ہر کافر کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن کھانے پینے سے دوستی کا خدشہ ہو تو پھر بچو۔ لین دین کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ تصویر سامنے ہو تو نماز نہیں ہوتی، ہاں مکروہ ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن تصویر ہو تو نظر تصویر میں پڑ جائے تو خشوع ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے گا، ہاں بالکل بڑا عمرہ ہوگا، میقات ہے مدینہ پر۔ سنت غیر مؤکدہ نفل ہوتی ہے، سنت وہ ہے جو حضور نے بڑی ہے لیکن زیادہ پابندی نہیں کی، غیر مؤکدہ ہو گئی، نفل تو نفل ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے گادا میں بیٹھ کے انگلی ہلاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بعض ایک دفعہ ہلاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گانا یو ہر کو تو ماضی ہے اور یو ہر کو استمرار پہ دلالت کرتا ہے، ورنہ بہرحال یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر انگلی وہ ہلاتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، کیوں حضور کی امت کو لڑا رہے ہیں؟ کوئی ہلاتا ہے کوئی نہیں ہلاتا ہے، سب کی نمازیں ٹھیک ہیں۔ اگر نماز میں ہم سورت ملائیں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے، ہر سورت کے اول میں بسم اللہ پڑھیں گے۔ ہم اپنا عمرہ کر چکے ہیں، مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ضرورت ہو مجبوری ہو تو کرے ورنہ نہیں۔ جہاد کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، رکاوٹ کو کہتے ہیں حتیم، رجب کے کنڈے وغیرہ سب بدعت ہے۔ اگر کسی میرا بھائی کھانا کافروں کے ساتھ بھی جائز ہے، ان کی دعوت میں جانا بھی جائز ہے، لیکن اگر یقین ہو کہ حرام کھلائیں گے تو پھر نہ کھائیں۔ میں نے عمرے کے سارے ارکان ادا کیے، بال نہیں کٹوائے، 24 گھنٹوں کے بعد پتہ چلا کہ دم لازم ہو گیا، ٹیکسی لے کر میں میقات طائف کو کہا، مجھ سے 70 ریال وصول کیے، میقات کے بجائے مسجد تنعیم لے گیا، بہرحال وہ دم پڑ گئی، اب کوئی حل نہیں اس کا۔ میں نے حج کیا ہے، لیکن میں نے جب نیت کی تھی تو تمتع کی تھی، یہاں آنے کے بعد میں نے احرام نہیں کھولا، حج کر دیا، حج ہو گیا الحمدللہ۔ ایک آدمی نے طیش میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، میرا بھائی طیش میں ہی طلاق دیتا ہے، کوئی ہوش میں بھی دیتا ہے؟ بلا طلاق ایسی بلا ہے کہ طیش میں دو یا ہوش میں دو ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ انڈیا میں رواج ہے کہ کوئی مر جائے تو دل اور گردے وغیرہ نکال لیتے ہیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ ایک ہے کہ تم نکال لو، کسی کو اجازت نہیں، ایک ہے کہ اس نے زندگی میں اپنی حیات میں ہوش و حواس کے ساتھ اجازت دے دی تھی کہ میرا کوئی عضو نکال کے کسی اور مریض کے کام آ جائے تو اس پر علماء اجازت دیتے ہیں۔ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنا، ہاں افضل یہی ہے، لیکن گرا کے بھی ذبح کرو جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کرو، اس کا ایک پاؤں باندھ دو، 3 پاؤں پہ کھڑا رہے اور نیچے سے ذبح کرو۔ اگر ہم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کے ساتھ فطرانے کی رقم ملا کے دے دیں کوئی بات نہیں، رشتہ داروں کو دیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ فطرانے میں کون سی جنس دیں جو اس وقت ضرورت ہو، جو لوگوں کا قوت البلد ہو، یہ بتا دیا ہے میں نے کہ مسجد عائشہ سے عمرے کا، باقی دلائل جو ہے وہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ٹائم کی۔
کہتے ہیں ہمارے کچھ مولوی صاحب ہیں وہ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے محروم کیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو بدقسمتی ہے نا کہ بندہ خدا کے گھر میں بھی آ کے نماز سے محروم ہو۔ اچھا، اور اللہ کے کعبے کے امام کے پیچھے اگر نماز ادا نہ ہو تو پھر کہاں ہوگی؟ اچھا، جن کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی ان کے ساتھ حج کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ اندر شرک ہو نا، خدا اندر نہیں آنے دیتا، آ بھی جاؤ چھپ چھپا کے تو پھر جماعت سے محروم کر دیتا۔ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ کوئی دشمن نہیں ہے ہمارے، میرا بھائی مسئلے کی بات ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ عصر کے بعد طواف کریں، حنفی ہے تو مغرب کے بعد نفل پڑھیں، باقی حضرات کے نزدیک جائز ہے۔ احرام کی حالت میں ہوائی چپل پہننا ضروری نہیں، کوئی جوتی بھی پہن لیں بس ٹخنے ظاہر ہو۔ جہاں حضور کا دفن مبارک ہے تو اس کو افضل کہنا، لا شک افضل تو ہے، لیکن کیا وہ کعبے سے افضل ہے؟ یہ تو ایک ابن رجب حنبلی کا قول ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے اس پہ۔ مسجد نبوی میں ثواب ایک کا 1000 بھی ہے اور ایک روایت میں 50,000 بھی ہے، لیکن صحیح حدیث 1000 والی ہے۔ صحیح نام بقیع الغرقد اس جگہ کا نام ہے، جنت البقیع تو محبت سے تفاعل سے کہتے ہیں نا، اس علاقے کا نام جو ہے البقیع الغرقد۔ یہ کہنا کہ جب سرکار کا حکم ہوگا مدینے والے کا تو مدینے اسی کا نام تو شرک ہے، حکم اللہ کا ہوگا نبی کا تھوڑا ہوگا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ آپ حضور نور ہیں کہ بشر ہیں، 1400 سال میں آپ کو ابھی تک پتہ نہیں لگا آپ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کے بندے، ہر نبی بشر ہے، اولاد آدم ہے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ بشریت کا انکار کرو تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جمعرات اور سوموار کو اعمال پیش ہوتے ہیں۔ مکہ اور مدینے میں طویل کہیں بھی نہ پہنے، بس قرآن کی آیات پڑھ کے دم کر دیا کریں یا پانی پہ دم کر کے پلا دیا کریں۔ وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آیات قرآن ہی لکھے ہوں تو جائز ہیں، لیکن رستہ تو مل جائے گا نا، پھر اسی سے رستہ ملے گا نا۔ قرآن والا قرآن لکھے گا، شیطان والا تو شیطانی علوم لکھے گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ راستہ ہی روک دو۔ یہ کہیں کہ اللہ اور رسول عالم ہاں کہہ سکتے ہیں۔ بغلوں میں بت ہوتے تھے، یہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا، تم نے کہیں پڑھا ہے تو دکھا دو۔ مدینہ منورہ کی مٹی شفا ہے، ہاں بالکل شفا ہے۔ اگر حضور کو پیدا نہ کرتا تو عالم پیدا نہ کرتا، یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں موضوع ہے۔ حضرت آدم و حوا کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ قرآن میں لکھا ہوا تلقى آدم من ربہ بکلمات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو کلمات سکھائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ اگر قبر کے لیے فاتحہ پڑھیں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو رواج ہے وہ نہ کریں۔ صدقے میں دعا نہ کریں، سیدھی اللہ سے دعا کریں۔ کافر کو کافر کہنا منع ہے، کافر کو کافر کہنا منع نہیں۔ ایک ہے اظہار بتانے کے لیے، ایک ہے نفرت دلانے کے لیے، وہ منع ہے۔ ورنہ قل یا ایھا الکافرون، قرآن نے نہیں کہا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کرنا فضیلت ہے، ضروری نہیں۔ معراج کی رات حضور نے اللہ کو دیکھا تھا، ہاں دیکھا تھا۔ اگر ایک آدمی کی پہلے نمازیں چھوٹ گئی ہیں، سب سے پہلے توبہ کرو سچے دل سے، اللہ توبہ سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ جتنا ہمت سے پڑھتے رہو، نفلوں کے بجائے وہ قضا نماز پڑھتے رہو تاکہ جتنا زندگی میں ادا ہو جائے، اچھی بات ہے۔ اگر آدمی کا حالت احرام میں کوئی بال ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، صدقہ کر دو تو اچھی بات ہے۔ میں نے کعبے کا طواف کیا ہے احرام باندھ کے، صفا مروہ کے بغیر بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔
اگر ایک آدمی عصر کے بعد قضا نماز پڑھے جائز ہے. کہتے کہ صحابہ کے درمیان میں جو جنگیں ہو گئی ہیں کیونکہ اللہ سب سے راضی ہو گئے, کلن وعد اللہ الحسنى فبذلک کلاہما علی الحق والہدى, دونوں طرف والے جو ہیں وہ حق و ہدایت پہ ہیں, اور دونوں طرف والے قاتل ہوں یا مقتول ہیں وہ جنتی ہیں, کیونکہ ان کی نیت لڑائی کی نہیں تھی, ان کو دشمنوں نے دھوکے سے لڑا دیا ہے. اگر امام سے اب دوسری رکعت پڑھا رہے ہیں تو نمازی کیسے مل جائے جیسے ملتا ہے اور کیسے ملے؟ 50 طواف کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے, کوئی ایسی بات میں نے نہیں پڑھی حدیث مبارک میں. اگر کوئی آدمی نماز مجبوری کی وجہ سے کرسی پہ پڑھتا ہے یا ڈسک پہ پڑھتا ہے, کوئی حرج نہیں, اشارے سے سجدہ کر لے کافی ہے, آگے پھٹے رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اگر نماز میں تشہد سورۃ فاتحہ کی جگہ تشہد پڑھ لے نماز نہیں ہوگی, مفرد ہے, امام کے پیچھے تو ضرورت نہیں, امام خود پڑھ رہا ہے. ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے, حنفی مسلک میں جب ظہر ہو یا عصر ہو فجر ہو امام کے پیچھے مقتدی نہ پڑھے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, جب امام زور سے قرآن پڑھتا ہے تو مقتدی نہ پڑھے. البتہ ظہر عصر میں چونکہ مقتدی امام کی قرات نہیں سنتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. تو کوئی نہیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ, یہ نہیں کہ تم پڑھ کے بھی کھانا شروع کر دو, وہ خالد کی زبان تھی, تمہاری زبان خالد کی تھوڑی ہے. نہ ایمان ہے, نہ یقین ہے, نہ زبان ہے. کسی آدمی نے کسی کی عورت کی بے عزتی کی تو کیا اس کی بیوی سے بے عزتی اس کا شوہر کرے؟ بالکل نہیں. نعوذ باللہ. مانا یہ ہے کہ پہلے تم مظلوم تھے اب ظالم بن جاؤ گے. استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور اس کو خدا خود سزا دیں گے. شارع مانا شریعت والا, حکیم مانا حکمت والا. میں کل عوام الناس میں دل کو خوشی, غمی, سوچ, سمجھ, ارادہ, نیت کا منبع کہا جاتا ہے. کہتے ہیں دل کو خون پمپ کرنے والا, اعلیٰ قرار دے, احساسات کا مخزن نہیں مانتے. تو ہم نبی کی بات مانتے ہیں, سائنسدانوں کی نہیں مانتے. تم سائنسدانوں کی مان لو, ہم تو قرآن ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور. کی سیاہی دل کا جیسے سگریٹ پیتے اثر ہوتا ہے, اگر برائی کا اثر انگلیوں پہ ہوتا ہے تو دل پہ